بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنه وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعدى عدوك ما بین جنبیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم میری ماں بہنوں، مجھے آج موضوع سپرد کیا گیا ہے آج کے وقت میں ہماری ذمہ داریاں۔ میں اس موضوع کے اوپر کوئی آپ کے سامنے بھڑکدار تقریر یا کوئی لیٹسٹ چیز پیش کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری انسان کا مقصود ہوتا ہے۔ اپنا جو زندگی کا مقصد ہے، ہم لوگ جس کے خاطر زندگی گزار رہے ہیں، وہ مقصد ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسلام کا مقصد پہلے دن سے ایک ہی ہے، بہت پرانا 1400 سال پہلے کا مقصد، اور وہی ہر زمانے کی تا قیامت ذمہ داری بھی رہے گی مسلمان کی۔ آپ جانتی ہو ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ معزز ماں بہنوں، ہم لوگ دنیاوی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کھانے پینے، کمانے، رہنے سہنے اور دنیا میں گھوم گھام کرنے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہمارا مقصد ہے، اگر کوئی مسلمان اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا، تو بہت مختصر سے الفاظ میں اگر وہ کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے میرے رب کی رضا۔ بس میں جی رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، چل پھر رہا ہوں، یہ سارے میری زندگی کے جو اعمال و افعال ہیں، میری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے میرے رب کو میں راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، رضائے رب، اللہ کی خوشنودی۔ اور مسلمان کی ہر زمانے میں سب سے بڑی ذمہ داری یہی رہے گی کہ وہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ذمہ داریاں نبھائیں، کوشش کریں۔ جو آدمی اس میدان کے اندر اپنی کوششیں لگا رہا ہے وہ تو سمجھو کامیاب ہے، اور جو اس سے ہٹ کر باقی چیزوں میں اپنی زندگی کے لمحات اور اوقات کھپا رہا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ناکامیاب اور سب سے زیادہ خسارہ اور ٹوٹا اور نقصان اٹھانے والا آدمی ہے۔ معزز ماں بہنوں، ایک بات اپنے دل و دماغ میں ٹھنسا لو، دنیا میں بہت سارے عنوان سے اس موضوع کو کہا جا سکتا ہے کہ میری زندگی جینے کا مقصد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن ایک خلاصہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو کوئی کہے 2 گھڑی میں اپنی زندگی کا مقصد ذکر کر دو، تو آپ مختصر کہہ دینا، میں جی رہی ہوں میرے رب کی رضا کے لیے، میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ مسلمان ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے اس چیز کو رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس آدمی کو اپنے رب کو خوش کرنا ہے وہ رب کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلے گا۔ تو اللہ کی رضامندی جو ہمارا مقصد ہے، اس کو پانے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم لوگ شریعت کو اپنی حرز جان بنائیں۔ ہماری جان اور چاہت اور تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اگر قابل قدر کوئی چیز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہو۔ جو مسلمان اس ڈگر پر چل رہا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رضامندی والے مقصود اور منزل پر بھی پہنچ جائے گا، اور جو اس راستے سے ہٹ گیا وہ دنیاوی ضرورتوں میں ہی الجھ کے رہ جائے گا،
اور مقصد کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا۔ موت کے وقت جب فرشتہ آ کر انگوٹھا پکڑ لے گا اور روح نکالنے کے لیے جو ہے تیاری کرے گا، تب انسان کو ہوش آئے گا کہ ارے ہم نے تو ضروریات زندگی ہی میں عمر گزار دی، مقصد کے لیے تو ایک گھڑی بھی خرچ نہیں کی۔ معزز ماں بہنوں، بس ایک بات پہلے نمبر پر تو یہ جان لو کہ میرا مقصود ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اس کے لیے ذمہ داری ہے پوری طرح 100% شریعت پر چلنا۔ ہر دور کے اندر مسلمان کی یہی ذمہ داری رہے گی۔ میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر چلنے کے لیے ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھیں، ہماری اپنی مرضی کو پاؤں تلے کچل دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اس پر میں راضی اور میری زندگی کے اعمال اسی پر ڈھالوں گی، کسی اور چیز کو میں فالو نہیں کروں گی، پیروی نہیں کروں گی۔ معزز ماں بہنوں، آپ کو تھوڑا آگے لے چلوں تو میں اور صاف الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی مرضی ہی میرا مقصد، میری مرضی یا دنیا میں کسی اور چیز کی مرضی کے اوپر میں ہرگز نہیں چل سکتی۔ بس یہ ایک سلوگن کی حیثیت سے ہی آپ یاد رکھ لو، رب کی مرضی نہ کہ سب کی مرضی، کسی کی مرضی نہیں، بس اللہ کی مرضی کے مطابق مجھ کو چلنا ہے۔ آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں کیوں اس عنوان کے اوپر آگے بڑھ رہا ہوں۔ معزز ماں بہنوں، بات یہ ہے کہ دنیا والوں نے ہم کو الگ الگ مقصدوں میں الجھا کر، ہماری دوسری ذمہ داریاں بتا کر ہم کو اصل مقصد سے غافل رکھا۔ کسی کے 40 سال گزر گئے، عمر کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ابھی تک ہم ڈگر پر ہی نہیں آ پائے۔ جس منزل پر پہنچنا ہے اس کے ڈگر اور راستے ہی پر ہمارے قدم نہیں جمے، تو آخر کون سا وقت آئے گا کہ جس کے اندر ہم ڈگر پر قدم رکھیں۔ معزز ماں بہنوں، آج میں آپ کو دو ٹوک صاف صاف الفاظ کے اندر وہ مقصد، وہ ذمہ داری اور وہ راستہ اور وہ منزل بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج تک اگر ہم نہ آئے ہوں تو اس ڈگر کے اوپر کم سے کم آج سے ہی آنا شروع کر دیں۔ معزز ماں بہنوں، جب ہماری زندگی کا مقصد ہے میرے رب کی رضا اور میرے رب کی مرضی، اس کے خلاف ایک فتنہ ہے۔ آپ جانتی ہو دنیا میں جتنے بھی خیر ہیں اور بھلائی ہیں، ان کے مخالف اینٹی اسلام کوئی نہ کوئی فتنہ دنیا نے ضرور کھڑا کیا ہے، اور وہ فتنہ ہے میری مرضی۔ اللہ کی مرضی کے خلاف میری مرضی۔ شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہوگی معزز ماں بہنوں کہ اس وقت ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کی جانب سے ایک بہت زور و شور سے، اور آج سے نہیں، جب سے یہ پنپنے لگی ہے تہذیب ویسٹرن کلچر کی، تب سے ایک بہت زور و شور سے جو ہے آوازہ لگایا جا رہا ہے، بھائی میری زندگی کیسے جینی ہے، اس میں کسی مذہب کی مرضی نہیں چلے گی، کسی ملک کا قانون نہیں چلے گا، کسی کے گھر کے اصول نہیں چلیں گے، میری زندگی ہے اور میری مرضی ہے۔ اس کو کبھی تو فریڈم اور آزادی کے عنوان سے ان ویسٹرن کلچر والوں نے پھیلایا۔ مجھے آپ بتائیے، جس آدمی نے میری مرضی والے ڈگر پر قدم رکھا، وہ کیا جنت والی منزل پر کبھی پہنچ سکنے والا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کبھی پا سکنے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کی مرضی اور رضا پانے کے لیے تو اپنی مرضی کچلنی پڑے گی، تب جا کے آپ اللہ کی مرضی کو پا سکو گے۔ معزز ماں بہنوں، آج تو باقاعدہ خواتین اور عورتوں کے میلے نکالے جاتے ہیں، ان کی ریلیاں نکالی جاتی ہے اور ان کو سلوگن دیا جاتا ہے۔ ابھی پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، تو اس کے اندر جو ہے یہی سلوگن تھا، مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی نہیں۔ میں کیا پہنوں، مجھ کو کیا کھانا ہے، میرے کھانے پینے کے طور طریق کیا رہا کریں گے، مجھ کو چلنا پھرنا کس ایکٹنگ سے کرنا ہے، اس میں کسی کی پابندی نہیں، نہ مذہب کی پابندی، نہ ملک کی کسی آئین و قانون کی پابندی۔ میں خود اپنی چوائس سے جو ہے لوں گی، مجھ کو کون سی چال چلنی ہے، مجھ کو کون سے لباس پہننے ہیں، کھانا کس ڈھنگ سے کھانا ہے، کیسے طریقے کے اوپر مجھ کو پینا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، ان سب میں میری چوائس چلے گی، میرا اختیار چلے گا، میری مرضی چلے گی۔ معزز ماں بہنوں، یہ فتنہ ہے۔
اور اسلام کے خلاف قائم کیا گیا فتنہ ہے. ہر زمانے میں سچائی کے خلاف باطل اپنے کسی نہ کسی لبادے میں آیا ضرور ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اس مقصد کے خلاف ہمارے اس زمانے کے اندر باطل نے کون سا لبادہ اوڑھا. اگر آپ پہچان لو گی کہ باطل اس راستے سے آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ بچ بھی پاؤ گی, اور اللہ کے راستے سے تمہارے قدم کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکے گی. معزز ماں بہنوں, یہ غیر تو سمجھتے ہی ہیں. آپ آج کسی کو بھی پوچھ لو, آپ کو شاید یاد ہو تو ہمارے ہندوستان میں یہ آوازہ ایک سے زیادہ مرتبہ لگ چکا ہے کہ بھائی مذہب لوگوں کی زندگیوں کے پرسنل امور میں کیوں دخل دیتا ہے, کیوں مذہب دخل دیتا ہے. مجھے حجاب پہننا نہیں پہننا ہے میری چوائس ہے. ابھی حجاب کے موقع سے جس وقت وہ جو لڑکی تھی کرناٹک کی جس نے حجاب کے سلسلے میں الحمدللہ مسلمانوں کا سر اونچا کر دیا, تو اس موقع کے اوپر یہی آوازہ لگایا جا رہا تھا کہ بھئی کسی کے سر کو چھپانا نہیں چھپانا اس کی اپنی چوائس ہونی چاہیے. اسلام اور مذہب کا اس پر قابو کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی دھرم رہ گیا ہے, مذہب رہ گیا ہے جس نے لوگوں کی خانگی زندگی میں بھی اتنا اثر چھوڑا ہے کہ چلنے پھرنے میں بھی اس نے اپنے پیروکاروں کو آزاد نہیں رکھا. باقی سارے مذہب کا دامن خالی ہو چکا. خود ہمارے برادران وطن ہنود کے مذہب کو دیکھ لو, ان کے سادھو سنیاسی آج رو رہے ہیں, ان کے لباس ایسے ہو چکے ہیں کوئی پہچان نہیں کر سکتا کہ یہ گوری خاتون ہے یا ہندو خاتون ہے. تو ان کے ہاتھ میں سے ان کا مذہب نکل چکا. اور بدھ مذہب کو دیکھو, ہندو مذہب کو دیکھو, اکثر مذاہب جو ہے ویسٹرن کلچر میں خلطملط ہو چکے ہیں. آج پہچاننا مشکل ہے. ایک اسلام جس کی خوبی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس وقت تک جو ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر ان کو ضم کر سکے اور شامل کر سکے. بس اسلام ان کے خلاف آج اپنا سر اٹھا رہا ہے. اس وجہ سے سب سے زیادہ ان کا حملہ بھی اسلام پر ہے. اور آج مسلمان خواتین خاص کر کے کالج یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والی ہماری بچیوں کے ذہن و دماغ میں یہ ٹھسایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی مرضی چلاؤ, کیوں جو ہے شریعت کی مرضی. ہاں شریعت عبادت میں تمہاری رہنمائی کرے, عبادت سے ہٹ کر کسی چیز میں شریعت کی مرضی نہیں. یہ پہننا کھانا پینا کوئی مذہب کا حصہ تھوڑا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنی شریعت کو فالو کرو. یہ ایک ٹھسایا جا رہا ہے. اور معزز ماں بہنوں, اس حقیقت کا بھی ہم کو اعتراف و اقرار کرنا پڑے گا کہ ہماری بعض مسلمان خواتین اس آوازے اور اس فتنے کا شکار ہو گئی ہے. مجھے تعجب تو اس وقت ہوا, میں آج سے لگ بھگ کم سے کم 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں دارالقضا میں ایک لڑکی آئی, اس کے ماں باپ لے کر آئے. لڑکی کی شکایت یہ تھی کہ وہ کسی پر فدا ہو گئی تھی. اور کس پر فدا؟ اس کے گھر میں کوئی مشین بگڑ گیا ہوگا تو ماں باپ نے کسی مشین ریپیئر کرنے والے کو گھر میں بلایا. اب وہ نوجوان روزانہ آ کر مشین ریپیئر کرتا. ماں باپ کی غیر حاضری میں اس نے اس نوجوان کنواری لڑکی سے اپنی آنکھیں لڑا دی اور اس کو پھانسے میں لے لیا. یہ لڑکی ایک ہی رٹ لگا رہی ہے کہ میری شادی جو ہے میں کروں گی اسی آدمی سے کروں گی. اب ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹی اگر یہ کنوارا ہوتا تو ہم تیری شادی بھی کرا دیتے, اس کا اپنا سنسار ہے, اس کے اپنے بچے ہیں. یاد رکھ, یہ آج تجھ کو پھنسا سکتا ہے تو اتنا ہی جلدی تجھ کو چھوڑ بھی سکتا ہے. اور بات بہت واضح تھی. جن کی عقلیں کھلی ہیں, جن پر ابھی عشق کا پردہ نہیں پڑا ہے, وہ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے تھے کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کوئی تیرے ساتھ سنسار تھوڑی جو ہے گزارے گا. ماں باپ نے اپنا زور لگا دیا لیکن بچی مانی نہیں. تو انہوں نے پھر شرعی پنچ کے پلیٹ فارم کا سہارا لیا. ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کر وہ خاتون آئی, اس کے والدین بھی آئے. تو اس لڑکی کو جو کچھ کہنا تھا وہ سب ہمارے استاد بھی اس وقت بیٹھتے تھے, انہوں نے کہنے دیا کہ کہو بیٹی کیا کہنا ہے. اس نے اپنی بات بتائی, بس ایک ہی بات کہ مجھ کو تو اس آدمی سے شادی کرنی ہے, میری شادی ہے, میرے ماں باپ کی شادی نہیں ہے, مجھے کرنی ہے. ماں باپ بیچارے اس کو سمجھانے لگے, حتیٰ کہ میرے استاذ نے اس لڑکی کو بیٹھ کے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ تک شاید سمجھایا. مسلسل سمجھاتے رہے, وہ سنتی رہی لڑکی. معزز ماں بہنوں, آپ چونک اٹھو گی
اس نے آدھے گھنٹے کے بعد جب ہمارے استاذ کی بات پوری ہوئی، ہم کو بھی امید لگی تھی کہ اس کے دل میں انشاءاللہ بات اتری ہوگی اور وہ کوئی پوزیٹیو بات کرے گی، لیکن اس نے سر اٹھا کر کہا میرے استاذ کو کہ مگر میری مرضی کا کیا؟ آپ شریعت سے سمجھا رہے ہیں میری یہی الفاظ تھے۔ میں پھڑک اٹھا کہ یہ کیڑا مسلمانوں کے دلوں میں کتنا گھس گیا ہے کہ شریعت آگے پیچھے، بڑے لوگوں کی حکمتیں اور وصیتیں اور نصیحتیں آگے پیچھے، میری مرضی کا کیا؟ میری زندگی کے بارے میں بھی مجھ کو میری مرضی چلانے نہیں دی جاتی۔ بہرحال بڑے سمجھانے کے بعد بھی پھر وہ تو یہاں سے رخصت ہو گئے، ان کا کیا ہوا وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس لڑکی کا پھر کیا ہوا، مگر اس چیز نے ہماری آنکھیں کھول دی کہ دنیا میں یہ آواز آ کہ میری مرضی کتنا خطرناک فتنہ ہے، اور اینٹی اسلام فتنہ ہونے کے ناطے وہ کتنی مسلمان لڑکیوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ معزز ماں بہنوں، ہمارے دلوں میں یہ چیز گھر نہ کر جائے، بہت ضروری ہے۔ اب میں تھوڑا سا کمپیئر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کی مرضی ہے اور ایک طرف میری مرضی ہے۔ ان دونوں میں سے جس نے میری مرضی کو فالو کرنا شروع کیا، آپ چاہے تو ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، دو ٹوک انداز میں کہا جا سکتا ہے جس نے میری مرضی والے راستے پر قدم رکھا اس کی منزل ہمیشہ خسارہ، نقصان، ٹوٹا اور دنیا آخرت دونوں جگہ کی ناکامیابی ہی ہوگی، اور جس نے اپنی مرضی کو کچل کر رب کی مرضی کو پیش نظر رکھا وہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ یہ بات لکھ کر بتائی جا سکتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، شریعت نے بہت پہلے سے اس چیز کے سلسلے میں مسلمان کی ذہن سازی کی ہے۔ یہ نیا فتنہ آج کا نہیں ہے، شریعت نے سارے ہی فتنوں کا مداوا اپنی تعلیمات میں آج سے 1400 سال پہلے کر دیا ہے۔ میری مرضی کا مطلب ہے میرے نفس کا کہا ماننا، میرا جی جو چاہے گا وہ میں کروں گی، میرا جی جو چاہے گا وہ میں بولوں گی، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت وہ اس کی شریعت ہے، یعنی شریعت کو فالو کرنا۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سنت لے کر آتے تھے وہ ان حضرات کے یہاں، کفار کے یہاں، مشرکوں کے یہاں اسی لیے قابل قبول نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جی کے خلاف پڑتی تھی، اس لیے وہ رسول کی تعلیمات کو بھی ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ مضمون ہے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ جب رسول ایسی تعلیمات لے کر آئے جو تمہارے جی کو نہیں بھاتی تھی تو تم نے اکڑ بھوں کیا، ایگو اور ایٹیٹیوڈ بتایا، اور اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ بتایا کہ بعض رسولوں کی منہ پر تکذیب کر دی کہ تم جھوٹے ہو، اور اتنا زیادہ نشہ چڑھا دیا کہ اس سے آگے بھی ان کا جی ٹھنڈا نہیں ہوا تو رسول کو قتل کر ڈالا تم نے، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ میری ماں بہنوں، یہ کیا چیز تھی؟ ما لا تہوی، یہ میری مرضی کے خلاف رسول کی تعلیمات تھی۔ جی چاہتا ہے کہ میں بستر پر پڑی رہوں، اسلام کہتا ہے اٹھو، فجر کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ابھی اگر جو ہے اٹھ کر نماز نہیں پڑھی تم نے تو تمہاری نماز قضا ہو جائے گی۔ اب یہاں ٹکرا رہی ہے اپنی مرضی، جی کی مرضی اور رب کی مرضی۔ اللہ کی واچ ہے، آپ کیا کرتی ہو؟ اپنی مرضی چلا کر بستر پر سو کر تھوڑا آرام کر لیتی ہو، یا اس مرضی کو کچل کر اٹھ کر پانی سے، ٹھنڈے موسم میں وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر اپنی مرضی کچل دیتی ہو اور اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہو؟ یہ آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی میں مختلف مرحلوں پر الگ الگ قسم کی آزمائش آتی رہتی ہے۔ معزز ماں بہنوں، جس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی سمجھو اس کا پورا دن اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا، اور جس کی شروع دن کی گھڑیاں اللہ نے جو ہے قبول نہیں فرمائی اس کا پورا دن ریجیکٹ ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ معزز ماں بہنوں، ایک طرف میری مرضی ہے تو میرا نفس جو ہے اس کو بھی میں پہچانوں، اور دوسری طرف رب کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے تو اس کو بھی میں پہچانوں۔ میرا اپنا کون ہے اور میرا پرایا اور میرا دشمن کون ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مسلمان کی بات ہے، معزز خواتین، میری ماں بہنوں، آپ اور ہم جانتی ہو ہمارا دوست اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں پر اعلان کیا، انما ولیکم اللہ،
ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارا دوست تو اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ مومن تمہارے دوست ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. نتیجہ بھی بتا دیا کہ جس نے اللہ کی دوستی کی، رسول کی دوستی کی اور مومنوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے رسم و راہ قائم کی، جان لو کہ انہی کی جماعت دنیا میں سربلند اور غالب رہے گی اور نفع میں اور بینیفٹ کے اندر رہے گی ہمیشہ. یہ ہمارے رب کی دوستی ہے، یہی وہ دوستی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری گھڑیاں گزار رہے ہیں اور ابھی آپ کی روح نکلنے کو ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات جو فرمائے، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اللہ جو میرا سب سے بڑا دوست ہے اس کو ملنا چاہتا ہوں، اس سے لاحق ہونا چاہتا ہوں. ایک نبی کو اپنی جانکنی کے سکرات کے اس عالم کے اندر بھی اللہ کی دوستی اتنی زیادہ یاد، عمر بھر ہر قدم پر تو یاد رکھی، لیکن موت کی اس سکرات والی گھڑی میں بھی رسول نے جو ہے بلایا نہیں، بلکہ رسول سے زندگی بھر اعلان کروایا گیا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. میرا دوست تو وہ اللہ ہے جس نے قرآن اتارا، اور اللہ صرف میرا نہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب کا دوست. وہو یتولی الصالحین. معزز ماں بہنوں، آپ کو معلوم ہے دوست جب میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ میرے نفع ہی کا ہمیشہ فیصلہ کرے گا. میرا رب جب میرا دوست ہے اور میرا خیر خواہ ہے تو اس کے جو فیصلے ہوں گے وہ ہمیشہ میری خیر خواہی اور ہمدردی کے ہوں گے. وہ مجھے نقصان سے بچانا چاہے گا اور نفع کے اندر لے جانا چاہے گا. ٹھیک ہے، یہ تو رب کی مرضی ہوگی. اب ایک طرف اپنی مرضی دیکھ لو. میری مرضی یعنی میرے نفس کا کہنا ماننا. میں نے شروع میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعداء عدوک ما بین جنبیک. میری ماں بہنوں، اگر ابھی راستے میں آپ گھر جا رہی ہو، کوئی غیر مسلم خاتون اگر آپ کو ملے اور وہ آپ کو رکا کر پوچھ لے، بہن ایک جواب دو، دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا؟ تمہارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میں اور آپ تو خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ محلے کی فلاں خاتون فلاں خاتون فلاں خاتون ہم کو بڑی دشمن معلوم ہوگی. لیکن ان سب میں بڑا دشمن کون جو سب سے بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا، اور ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ابھی اس حدیث شریف کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اس سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے سارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی تمہارا دل، تمہارا جی، تمہارا من، تمہاری مرضی، تمہارا نفس، یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اب مجھے بتائیے میری ماں بہنوں، جس آدمی نے اپنے آپ کو اتنے سب سے بڑے دشمن کے حوالے کیا وہ کبھی اس کا خیر خواہ ہوگا؟ اس نے ہمیشہ اس کی نیا ہی ڈبونے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ نقصان ہی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. بہت آسان مثال سے سمجھاؤں تو ایک خاتون ہے جس کی اسی محلے میں ایک دوست بھی رہتی ہے جو جگری دوست ہے، اور اسی محلے میں اس کی ایک ایسی دشمن بھی رہتی ہے جو اس کی جان کی دشمن ہے. اب مجھے بتاؤ، یہ خاتون اپنی دوست کے پاس جائے جو اس کی جگری دوست ہے اور ہمیشہ اس کے نقصان کو اپنا نقصان، اس کے نفع کو اپنا نفع سمجھتی ہے، ایسی دوست کے حوالے یہ خاتون کرے تو محلے والوں میں کیا بات چلے گی؟ یہی کہ اس نے کامیابی کا راستہ اختیار کیا. اور اگر ہمدرد خامخواہ بننے والی اس جگری جانی دشمن کے حوالے اس خاتون نے اپنے آپ کو کیا، پورے محلے میں یہی شور ہوگا کہ اس نے اپنی عاقبت بھی بگاڑی اور اپنی جان بھی گنوائی. اس لیے کہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے والا آدمی کامیاب ہو کر نہیں آتا، ہلاک و برباد ہو کر ہی آتا ہے. اب مجھے بتائیے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک طرف اللہ ہمارا سب سے بڑا، سب سے زیادہ ہمدرد دوست، ہم اس کو فالو کریں گے، اس کی شریعت کو مانیں گے، کہو اللہ کی مرضی پر چلیں گے، تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کھانا کھلایا، ہماری تقدیر بنائی، دنیا میں اچھا اور برا اسی نے پیدا کیا، اور اس نے اچھائی کا راستہ دکھایا، برائیوں سے بچنے کو کہا، اس اللہ کی
پیروی کرنے کے اندر کیا ہماری کامیابی میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ اس راستے پر چلنے والا کامیاب ہوگا۔ اور جس نفس نے ہمیشہ ہماری برائی ہی کی ہے، ارے دنیا میں ایک بہت بڑا ہمارا دشمن ہے جس کو اللہ اوپن دشمن کہتا ہے، قرآن کریم میں ہے شیطان کے بارے میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور صرف یہی نہیں کہ دشمن زبانی بولتے رہو یا قرآن میں رہنے دو، اس کے ساتھ دشمناوٹ کرو۔ شریعت کی تعلیم ہے دوستوں سے دوستی کرو، تو یہاں یہ بھی تعلیم ہے کہ دشمن سے دشمنی کرو، تم اس سے دشمنی کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ اوپن دشمن ہے۔ اوپن دشمن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دلیل کی ضرورت نہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، دنیا جانتی ہے۔ ابھی اس وقت اندھیری رات ہے، ہم میں سے کسی بھی خاتون کو پوچھیں گے تو وہ بتا دے گی کہ جی اس وقت رات ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ ابھی رات ہے اس پر دلیل لاؤ تو کیا کہیں گے ہم؟ بس اتنا زیادہ کھلا دشمن شیطان ہے ہمارا، اس پر کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ معزز ماں بہنوں، اب آپ آگے دیکھیے، شیطان جو سب سے کھلا ہوا دشمن ہے، اس دشمن کو تیار کس نے کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا اپنا چاہنا ہے، اپنی چاہت ہے۔ تو جو نفس اتنا بڑا دشمن پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمارے دین میں کیا خانہ خرابی پیدا نہیں کر سکے گا؟ ہمارے دین کو تتر بتر کر کے رکھ دے گا، درہم برہم کر کے رکھ دے گا، اور بے ایمان ہم رخصت ہو اس کا سامان وہ کرے گا ہمیشہ۔ میری ماں بہنوں، اب آپ کمپیر کرو، ایک طرف اللہ کی مرضی جس میں خیر ہی خیر، اور دوسری طرف میری مرضی جس میں شر ہی شر، دنیا کا شر اور آخرت کا شر۔ مجھے کون سی چیز اپنانی چاہیے؟ مسلمان تو ان تعلیمات کی روشنی میں بھول سے بھی ایسا نہیں بولنے والا ہونا چاہیے کہ میری مرضی، اس لیے کہ میں گویا یوں بول رہا ہوں کہ میرے نقصان کا میں مالک، میں اگر آگ میں گرتا ہوں تو کسی کو کیا پڑی ہے۔ ہرگز مسلمان میری مرضی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ بولے۔ اگر کسی کی زبان سے ویسٹرن کلچر کے زیر اثر یہ بات نکل چکی ہے تو اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ، میں نے زندگی میں جو برے کلمات کہے ان میں سے ایک برا کلمہ یہ بھی تھا جو میں نے دلیل کے طور پر کسی کو یہ کہا تھا کہ میری مرضی۔ آپ نے کبھی بولا ہو تو اس سے توبہ کر لیجئے، اس لیے کہ میری مرضی یہ سٹیپ ہیں، ایک دوسرے تک، دوسرا تیسرے تک، تیسرا چوتھے تک، اور آپ کو بہت دور پہنچا دے گا۔ اس لیے میری مرضی نکال دیجیے۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں، معزز ماں بہنوں، آپ کو معلوم ہے دنیا میں جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر مرنے تک کسی کے دامن پر ایک بھی گناہ نہ ہو، ایسا کون ہوتا؟ ایسا نبی اور رسول ہوتا۔ بچے بھی معصوم ہیں، لیکن بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ان کا دامن داغدار ہونے لگتا ہے۔ بشر ہے، بشری تقاضے سے وہ بھی چک کرتا ہے۔ ایک ذات ایسی ہے رسول کی، جو انسان ہے لیکن عمر بھر بے داغ رہتے، ایک بھی داغ ان پر نہیں ہوتا، یہ رسول کہلاتا۔ کہتے ہیں کہ رسول نبی بنائے جانے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، اور نبی بنائے جانے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی رسول۔ اب آپ شاید جانتی ہو کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، کنویں میں سے یوسف کو اٹھایا اور کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، مصر اور ایجپت جا کر اس کو بیچیں گے تو بہت پیسہ آئے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور اس وقت اتفاق سے جو مصر کا بڑا بادشاہ تھا، فرما روا تھا، عزیز مصر جو تھا، اس کی بیوی ہی کے لیے جو ہے یہ حضرت یوسف کو خریدا گیا۔ بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام وہیں پرورش پانے لگے، بڑے ہوئے۔ بڑے ہونے کے بعد ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ یہ زلیخا جو عزیز مصر تھی، ان کی بیوی تھی، وہ فریفتہ ہو گئی اس پر۔ تو آس پاس کی خواتین نے کہا کہ اپنے گھر میں خرید کر لائے گئے غلام کے اوپر تم فریفتہ ہو رہی ہو، عاشق ہو رہی ہو۔ تو اس نے ایک مرتبہ زلیخا نے جو ہے ایک مجلس منعقد کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو بھی بتاتی ہوں کہ وہ ہے کون۔ سب کے ہاتھ میں وہ سیب دیا اور ایک چھری دی اور کہا کہ میں کہوں تب چلانا۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو انٹری کے لیے جو ہے حکم دیا زلیخا نے کہ انٹری کرو۔ وہ انٹری جو ہی کر رہے تھے، زلیخا نے ان کو کہا اب سیب کاٹو۔ چنانچہ سب نے یوسف کو دیکھ کر وہ اتنی مگن ہو گئی کہ سیب پر چھری لگنے کے بجائے سب نے انگلیاں کاٹ دی۔
قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ایک مرتبہ زلیخا سے صبر نہیں ہوا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل پرپوزل کر دیا کہ اب تو میری چاہت جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مجھ کو میری خواہش چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دروازے سارے بند کر دیے. چنانچہ زلیخا پیچھے دوڑی. حضرت یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ دروازہ بند تھا، لیکن ایک مرتبہ میں جتنی کوشش مجھ سے ہوتی ہے اتنی تو کروں، دروازے تک تو جاؤں، کھولنا اللہ کا کام ہے. چنانچہ حضرت یوسف جو ہی دروازے تک گئے، دروازہ کھل گیا. دوسرا دروازہ آگے وہ بھی بند تھا، وہاں تک دوڑے، وہ بھی کھل گیا. دونوں اس طرح کئی دروازے پار کرتے کرتے آگے یوسف پیچھے زلیخا بالکل جو ہے باہر نکلنے کے دروازے کے اوپر آ گئے. اور ادھر اس زلیخا کا شوہر عزیز مصر جو ہے کھڑا تھا. اس نے دیکھا تو زلیخا نے فوراً پانسا پلٹ دیا اور کہا کہ یہ یوسف تمہارا غلام یہ مجھ پر نظریں خراب کر رہا تھا. اگرچہ بات اس وقت صاف ہو گئی، عزیز مصر سمجھ بھی گیا کہ پیچھے یوسف نہیں دوڑ رہے تھے، زلیخا دوڑ رہی تھی. مگر ایک مرتبہ چونکہ وہ اپنی بیوی کا مسئلہ تھا، عزیز مصر نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. قید خانے میں ڈال دیا گیا. ایک لمبے عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی اپلیکیشن کی اور نہ ہی بادشاہ کو کچھ کہا، بس جیل میں گزارتے رہے. پھر کچھ واقعہ ایسا پیش آیا کہ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت پڑی، اور پھر حضرت یوسف کو کہا کہ آ جاؤ ہمارے پاس. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات رکھی. معزز ماں بہنوں، اس کو قرآن نے سب سے بہترین قصہ کہا ہے اس لیے کہ اس میں بہت بڑے اسباق ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا معزز ماں بہنوں؟ یہ تھا جگر گردہ ایک نبی کا اتنا لمبا عرصہ بے گناہ جیل خانے میں بیٹھے رہے. جب بادشاہ نے بلاوا بھیجا تو کہا نہیں، یوسف تب تک جیل میں سے نہیں نکلے گا جب تک میں گنہگار تھا یا تمہاری بیوی گنہگار تھی، سچائی سامنے نہ آ جاوے اس وقت تک. پھر زلیخا کو بلایا گیا اور اس نے پھر قبول کیا کہ جی میں نے ہی انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی پھسلایا تھا یوسف کو، وہ تو سچے لوگوں میں سے. حضرت یوسف کو ٹھنڈک ہوئی. الآن حسس الحق، اب جو ہے حق اوپن ہو گیا بالکل. اب حضرت یوسف نکل رہے ہیں اور کلین چٹ پا کر نکل رہے ہیں، اور کلین چٹ اللہ نے دلوائی حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب میں اور آپ ہوتے، یہ کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی جو ہے کلین چٹ نہیں تھی جو پیسوں سے بھی کبھی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ وہ کلین چٹ تھی جو رب ذوالجلال نے دی کہ یوسف جو ہے وہ پاک دامن زلیخا کی زبانی بلوا دیا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کلین چٹ مل جانے کے بعد ان کے جو جملے تھے وہ قرآن کریم نے اپنے سینے میں محفوظ کیے. وہی میں بتانا چاہتا ہوں جس کو میں نے شروع میں بھی آپ کو پڑھ سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی صفائی نہیں جھاڑتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس اور جی جو ہے نا، اپنی مرضی جو ہے نا، وہ ہمیشہ بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والی ہے. اللہ جس پر رحم کر کے اسے بچائے وہی بچ سکتا ہے، اور اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. مجھ سے بھی اگر کچھ اس طرح کی چیز ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. کلین چٹ مل جانے کے بعد حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی اب بھی جو ہے اس پر میں بھروسہ نہیں کرتا. مجھے کلین چٹ ملی ہے میرے رب کے بچانے کی وجہ سے، نہ کہ میرے جی کے بچانے کی وجہ سے. یہ اتنی بڑی بات تھی. چونکہ اپنے نفس پر جس نے بھروسہ کیا، ایک رسول کی زبانی نکلنے والا جملہ پرفیکٹ ہوتا ہے. لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے ایک مرتبہ نہیں، ہزار مرتبہ نہیں، اپنی زندگی کے ہر لمحے ہمیشہ برائی کا حکم کرنے والا میرا اپنا نفس ہے، میرا اپنا جی ہے، میرا من ہے اور میری مرضی ہے. میری ماں بہنوں، اس لیے ایک بات ٹھان لو، ویسٹرن کلچر جو سلوگن لے کر اٹھا ہے مائی باڈی مائی چوائس یا میری مرضی، یہ اینٹی اسلام ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور کبھی بھی کسی مسلمان کو اس نے منزل مقصود یعنی اللہ کی خوشنودی اور جنت تک نہیں پہنچایا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کی رضامندی، شریعت کی پسندیدگی، یہ جس نے بھی جو ہے چاہا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے سے قریب کر لیا، اور قریب کرتے کرتے اپنی ایسی بندی بنا دی کہ اس کو ولیہ بندی کہا جاتا ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو اللہ اپنا تقرب عطا کرتا ہے. یہ بندی اس راہ میں ترقی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے. میری ماں بہنوں، دنیا والے کہتے ہیں
کہ میرے لباس میں میں خود مختار ہوں، میرے کھانے پینے میں میں خود مختار ہوں، میری مرضی چلے گی۔ آپ دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم نے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے زندگی کے سارے شعبوں میں کسی دوسرے کے طریقوں کو اپنایا تو اس دنیا میں بھی سزا، آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی سزا۔ اور میری ماں بہنوں، ایسی بڑی سزا اسلام نے سنائی کہ مسلمان تاب نہیں لا سکتا۔ جس کے دل میں آخرت کا ذرہ بھر ڈر ہو وہ تاب نہیں لا سکتا۔ میں آپ کو ٹھیٹھ الفاظ میں سناؤں تو کہہ سکتا ہوں، شریعت نے دوسروں کے طریقوں کو فالو کرنے والے اور دنیا والوں کی مرضی پر چلنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو چھوڑنے والوں اور شریعت کی مرضی کو لات مارنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی وعید سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے دوسرے کسی کی مرضی کے مطابق ان جیسا ہونا چاہا تو دنیا میں بھی وہ انہی میں سے اور مرنے کے بعد بھی انہی میں سے۔ میں ٹھیٹھ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو جیتے جی بھی انہی میں سے کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ مسلمان میں شمار ہوگی، لیکن آپ رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی مرضی کو چاہ رہی ہو اور اس کو میری مرضی بنا رہی ہو۔ اللہ نہ کرے موت کے وقت یہ چیز غالب آ جائے اور یہ انہی میں سے ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اب نصرانی لوگوں کے لباس، غیروں کے کھانے پینے کے طریقے اگر ہمارے دلوں میں گھر کر گئے، موت کی نازک گھڑی کے موقع سے وہ حملہ آور ہوئے تو ایمان جیسی بھاری بھرکم چیز کو میں کیسے منتقل کر سکوں گی؟ معزز ماں بہنوں، لائٹ مسئلہ نہیں ہے، نارمل مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پتھر کی لکیر ہے، یہ ہونا ہے۔ جس نے جس قوم کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہا اس کو ان میں سے بنا دیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آخرت میں، اور اس سے زیادہ وسیع مطلب یہ ہے کہ آخرت کے ہر مرحلے میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کو تب تک مرنے نہیں دیا جائے گا جب تک جو ہے ان میں شامل نہ کر دیا جائے۔ بعض جگہوں پر من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی کے جمگھٹے میں اضافہ کیا۔ چنانچہ نصرانی لوگ تھے 50، آپ بھی اس جیسی ہونے گئی 51 ہو گیا تو آپ نے ان کے جو ہے لشکر میں، ان کی فوج میں، ان کی جماعت میں اضافہ کیا، آپ انہی میں سے شمار ہوگی۔ اللہ کی پناہ معزز ماں بہنوں، مجھے تو لگتا ہے شریعت میں اس سے بڑی دھمکی اور کوئی نہیں۔ انسان کی دنیا غارت، آخرت غارت۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے فہو منہم کا مطلب آپ موت کے موقع سے بھی ان کے ساتھ، قبر میں بھی آپ کو اپنی قبر میں نہیں رہنے دیا جائے گا، انہی کے ساتھ قبرستان میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ دوسری دنیا ہے، لوگوں نے دفنایا یہاں لیکن اس کی نعش نکلی نصرانیوں کے بیچ۔ یہ بھی جو ہے مثال قائم ہے۔ پھر محشر کے میدان میں جب سب کو کھڑا کیا جائے گا، ہر ایک کے جھنڈے ہوں گے۔ اگر کوئی مسلمان جو دنیا میں اوروں کی مرضی پر چلی ہے وہ اللہ کے رسول کے جھنڈے کے تلے آنا بھی چاہے گی، کان پکڑ کر اس کو نصرانی اور جن کی مرضی پر چلی تھی ان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پھر پل صراط کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ روشنی میں چلنا چاہے گی، پیچھے ڈال دیا جائے گا، نہیں تم کو تو نصرانی لوگوں کے ساتھ اندھیری میں چلنا ہے، اور نیچے جہنم دہک رہی ہے، تلوار سے زیادہ تیز پل اور جو ہے بال سے زیادہ باریک پل ہے، اس پر سے چل کر جانا ہے، اندھیری میں کیسے جائیں گے؟ آگے محشر کے بعد جو ہے جنت جہنم کا جب مرحلہ آئے گا تب بھی مومنوں کے ساتھ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، چونکہ جنت میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری مرضی کو کچلا تھا اور اللہ کی مرضی کو اپنایا تھا۔ آپ کا ٹھکانہ تو وہاں ہے جنہوں نے اللہ کی مرضی کو کچل کر میری مرضی کو چلایا تھا، اور وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری ماں بہنوں، یہ چیز آنی ہے مجھے، آپ کو، ہر بشر کو جس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، ہر ایک کو یہ چیز پیش آنی ہے، مجھے یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم کے اندر۔ اللہ جہنم سے حفاظت فرماوے اور اس کے اسباب اور راستے سے ہمیں محفوظ فرماوے، اور جنت میں ہمیں داخل فرماوے اور اس کے راستے پر ہم کو قدم رکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ معزز ماں بہنوں، اس ارشاد کی روشنی میں کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان کہ میرے کھانے پینے میں میری مرضی چلے گی؟ شریعت نے خنزیر سور حرام قرار دیا، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔
شراب حرام قرار دیا، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ غیروں کے طریقوں سے کو دل سے محبت کر کے ان کے طریقوں پر کھاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بوفے ڈینر میں ایسے ہی نارمل کھا رہے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں ہے، خلاف سنت ہے، لیکن یہ راستہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ آج نہیں، کل نہیں، 5 مرتبہ 10 مرتبہ جب عادت کرو گے تو پھر آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے من تشبہ بقوم، آپ ان جیسی ہی ہو گئے، ان کے مشابہ ہو گئی۔ اللہ کی حفاظت۔ میری ماں بہنوں، بہرحال اس روایت کی بہت چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اس کی روشنی کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا راستہ نکل آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے ہمارے کھانے پینے کے طریقوں میں تو ہم ہو لیں گے یہاں وہاں انہی کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، آپ اپنے لباس میں آزاد نہیں ہو۔ اب ویسٹرن کلچر کا لباس ہے، پردہ ہٹاؤ، نقاب اٹھاؤ، اور نقاب اٹھانے کے بعد آپ کا جسم ابھی بھی نہیں دکھ رہا ہے تو ننگے دھڑنگے لباس پہنو، ایسا لباس جس میں سے غیر مرد آپ کے اندر کی چمڑی کو دیکھ سکے، آپ کے بدن کے شیپ کو دیکھ سکے، ایسا چست لباس۔ ہم کہیں گے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آئندہ قیامت سے قریب ایسی خواتین آئے گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی ننگی ہوگی، رب کاسیات عاریات، اور ایسی خواتین پر اللہ کے رسول جو سر تاثر رحمت ہے، آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ اب مجھے بتائیے، آخرت میں جو ہونا ہوگا ہوگا، لیکن دنیا کے اندر یہ خاتون ملعونہ بن جاتی ہے ایسا لباس پہن کر۔ کون کہہ سکتا ہے کہ لباس میں میری مرضی چلے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اس سے رشتہ کاٹا اور دوسرے کسی کو پسند کیا اور دوسرے کسی کے لباس کو اپنا زیب تن کیا تو پھر دنیا بھی غارت اور آخرت بھی غارت۔ ملعون ہونے کا مطلب آپ پھر وہ ایسی بندی کہ جس نے اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنایا، کون سی گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کچھ پڑی نہیں ہے۔ آپ اور میں ہر گھڑی اللہ کی حفاظت میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ رکھا ہے۔ لیکن جس دن ملعون ہو جاتا ہے کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ہلاکت کے در پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ہماری حفاظت، سیکورٹی ختم، تم جہاں جا کے مرو، ہم کو کچھ پڑی نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ میری ماں بہنوں، آپ تھوڑا سوچئے، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، اور دنیا والوں نے لوگوں کو میری مرضی سکھلایا اور کہاں پہنچا دیا آپ نے دیکھا؟ میری ماں بہنوں، بہت دور نہیں لے جاتا یہ میری مرضی کرنے والی، اسی وہ ابھی جو میں نے قصہ ذکر کیا اسی میں آپ دیکھ لو، اگر اس نے اپنی مرضی چلائی، اللہ کی اور ماں باپ کی نہیں سنی، تو یہ بچی آخر آپ بتائیے کیا ہوا ہوگا اس کا؟ یہ تھوڑے دنوں کی لذت دینے کے لیے تو اس شادی شدہ مرد کے پاس گئی ہوگی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے سنسار کو پرائیورٹی دی اور مقدم کیا، اور جو ہے اس کو الگ کر دیا، اور پھر جو اس کی گد بنی، نہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے قابل، سوائے خودکشی اور سوسائڈ کے اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں۔ آخرت تو بگڑی ہی بگڑی، دنیا بھی نہیں جینے دی۔ معزز ماں بہنوں، میری مرضی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، آپ اللہ کی مرضی پر چلو جو ہماری زندگی کے آخری لمحات تک کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اپنی اس مرضی پر مت چلو جو ایک گھڑی کا آگے کا نہیں دیکھ سکتی۔ ہم اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہیں کہ یہ شاید میرے لیے نفع بخش ہوگا، لیکن ہرگز اس میں نفع نہیں ہوتا جبکہ وہ شریعت سے ٹکرانے والی چیز ہو۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، یہ میری مرضی والا چھوڑو، اسلام سے بالکل ہٹی ہوئی تعلیم ہے، اور ویسٹرن کلچر اللہ کی مرضی کے خلاف جس چیز کو استعمال کر رہا ہے وہ یہ چیز ہے۔ میری ماں بہنوں، آگے دیکھو، میری مرضی کرتے ہوئے ان خواتین کو انہوں نے بے لباس کر دیا۔ جب ایسا ننگا دھڑنگا لباس پہن کے خاتون نکلتی ہے تو مرد جو ہے اپنے اندر خواہش رکھتا ہے، اور ہر ایک کے اندر ایک خاص قسم کی بشریت اور انسانیت و حیوانیت بھری ہوئی ہے۔ سب لوگوں کی نگاہیں پرشرافت نہیں ہوتی، اب اس پر نگاہ پڑی، مرد کا پیمانِ صبر لبریز ہو گیا، ریپ کا قصہ ہو گیا۔ میں آپ کو آگے اس کے کئی قصے آپ کی نگاہوں میں بھی گزرے ہوں گے، اور نہیں گزرے ہیں تو 2-4 دن کے اخبار اٹھا کر دیکھ لو، ہر صفحے پر آپ کو ایک قصہ نظر آئے گا۔ یہ میری مرضی کا معال کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ریپ ہو گیا اس پر، اب وہ چارہ جوئی کر رہی ہے خاتون کہ حکومت میری مدد کرے، جو ہے میرے ساتھ یہ ہوا۔ دیکھ لو
میری مرضی کہہ کر اس کو ننگا دھڑنگا کر کے ریپ کا تختہ بنانے والے لوگ آج کوئی پہنچ رہا ہے اس کی مدد کو؟ ارے کوئی نہیں پہنچ رہا ہے. اس کو مار ڈالا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جن لوگوں نے ایسا کیا مقدمہ سالہ سال تک چلتا ہے اور پھر گویا ان کی سزا پوری ہو گئی اور رہا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے آپ نے میری مرضی دنیا والوں کی مرضی کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا, یہ آپ کا حشر ہوا. اور ایک بات میں آپ کو تھوڑا سا واقعات کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں نتیجہ خیز بتا دے رہا ہوں. معزز ماں بہنوں, ریپ کا نتیجہ قتل ہوتا ہے. ریپ یعنی زبردستی زنا, اس کے ساتھ قتل جڑا ہوا ہے. کئی قصے میں خود جانتا ہوں, میں ابھی اگر آپ کو سناؤں تو 1 گھنٹہ نکل جائے اس میں. پچھلے کئی قصے ایسے ہیں جس میں تو آپ کو دور کیوں لے جاؤں. آپ جہاں دیکھیے ریپ ہوا اس بچی کو گلا گھونٹ کے مار ڈالا جاتا ہے. یعنی یہ کہیں ہمارے خلاف گواہی نہ دے. ہمیشہ دستور رہا ہے زنا کے بعد جو ہے یہ قتل کا لازمہ ہے, چولی دامن کا رشتہ ہے ان دونوں کا. اور مجھے معاف کریں, مرد جو ہے وہ بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے, لیکن ایک کمزوری ہے خود غرضی کی مردوں میں. جیسے خواتین میں خیانت کرنے والی ہونے کی کمزوری ہے, مرد میں خود غرضی کی بڑی کمزوری ہے. اور جب تک اس کو سدھایا نہ جائے, درست نہ کیا جائے, اس وقت تک ہر بشر اس کمزوری سے لدا ہوا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں, یہ جو میری مرضی والے لوگ ہیں ان کو اس طرح کے مرد ہمدردی جتلا کر شکار بناتے ہیں, چونکہ اس میں بڑے اسباق ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا, عام طور پر خواتین جو میری مرضی والی ہوتی ہیں نا, وہ اس میں زیادہ پھنستی ہیں, اور اس میں سامنے والا مرد اپنے دلی چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے ہمدردی جتلاتا ہے. آپ کے پاس آئے گا اور کسی ہمدردی کے راستے سے آئے گا, آپ کی اندرونی بات نکلواوے گا اور کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈے گا جس میں آپ مجبور ہو. مثلا آپ کو اپنی ساس سے تکلیف ہے یا اپنے شوہر سے تکلیف ہے, تو یہ تکلیف آپ نے جو ہی کہی وہ کھانا پورا کرنے کی کوشش کرے گا کہ اچھا اتنا زیادہ ظلم ہے, چلو میں جو ہے تمہارا اپنا بنتا ہوں اور ہم لوگ بدلہ لیں گے اس سے. یہ ہمدردی در حقیقت خواہش رانی ہے, لیکن وہ صاف اگر آپ کو پرپوزل کرے گا آپ فوراً کبھی تیار. اس طرح کرتے 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 وہ خاتون کا شکار کر لیتا ہے, اور اتنا زیادہ شکار کرتا ہے کہ مجھے زیادہ قصے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بلیک میلنگ کا ایک مستقل دنیا کے اندر ایسے ہی بازار گرم ہے جیسے ڈان لوگوں کا بازار گرم ہے. بلیک میلنگ جو ہے یہ ایک مستقل چوری ہے, ڈکیتی ہے, اور دنیا میں پھیلنے والے برے معاشروں میں کا ایک اعلیٰ ترین برا معاشرہ ہے. جس کا بڑا نمونہ پیش کیا جائے وہ یہ بلیک میلنگ کا ہے. جیسے انڈر ورلڈ ہوتا ہے جس میں ڈان لوگ رہتے ہیں, ویسے یہ مرد جو دوسروں کی عزت کے لٹیرے رہتے ہیں, یہ لوگ بھی ڈاکو ہیں, یہ لوگ بھی قزاق ہیں, اور ان کا بھی انڈر ورلڈ ہے, اور ان کے اندر بھی اس طرح کی لوٹ ہوتی ہے جس طرح لوگوں کے پیسوں کی لوٹ ہوا کرتی ہے. معزز ماں بہنوں, میرے پاس قصے آئے ہیں, میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لوگ آپ کا بلیک میلنگ کرتے ہیں, آپ کو کچھ چیز دے کر پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مقدمے میں نے دیکھا اس نے ₹1,00,000 دے دیے. اب ظاہر ہے کہ ₹1,00,000 کسی کے ہاتھ میں آ گیا اور شوہر کی طرف سے بھی تھوڑی سی بے التفاتی تھی, تو اب یہ خاتون سامنے والے کے لاکھ کے احسان میں اتنی دب گئی. اس قصے میں نے خود دیکھا, وہ اس خاتون کو بیوی کی طرح جو ہے استعمال کرتا تھا. اور اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں, آپ کے لیے اس قصے میں انشاءاللہ بہت بڑا سبق ہوگا کہ کیسے لوٹ چلائی جاتی ہے. اچھا, اس مرد نے اس کو ایک موبائل دیا, موبائل یوں گفٹ کے طور پر. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ موبائل نہیں میری مصیبت ہے. خاتون نے خود بتایا وہ موبائل ایسا تھا کہ بند رہنے کے باوجود بھی اس کا کیمرہ اور ویڈیو شوٹنگ چالو رہتا تھا. چنانچہ اپنے شوہر کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی روم کے اندر کی گھڑیاں بتائی, اس کے بھی سارے فوٹوز اس لٹیرے کو پہنچتے تھے جو اس کی عزت پر ڈاکہ زنی کر رہا تھا. بس اس کو تو چاہیے تھا یہ تصویریں مل گئی. اب کے بعد انہی تصویروں میں بلیک میلنگ کا سہارا کر کے ایک لمبے عرصے تک, پھر جب بلاسٹ ہوا اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گئی, بچوں کو چھوڑ کر علیحدگی ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا اچھا سنسار چل رہا تھا.
آپ کیوں کسی کے سامنے اپنے دکھ کو بتانے گئی؟ میں آپ کو نصیحت کروں گا اس قصے کے اندر، اپنا دکھ اللہ کے سوا کسی کو مت بتائیے، اللہ کو کہیے، اجنبی آدمی کو تو ہرگز نہیں۔ ہاں آپ کے گھر میں کوئی وڈیل ہے جو آپ کا محرم ہے، ماموں ہیں، چچا ہے، والد ہیں، بھائی ہیں، آپ ان کو بتائیے۔ یہ اگر آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے تو کم سے کم آپ کو جو ہے غلط استعمال نہیں کریں گے۔ باقی اس راستے سے لوگوں نے بہت پایا ہے، اور خواتین بھی عجیب ہے، اتنے قصے سننے کے باوجود بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتی، پھنستی ہی چلی جاتی ہے، اور اسی ٹریک سے پھنستی ہے۔ میں آپ کو دو باتیں کہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی اجنبی کے سامنے اپنی تکلیفیں نہ کھولیں، یہی ہمدردی کا راستہ ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسری ایک نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا، خاتون کو اپنے گھر کے باہر کبھی کپڑے اتارنے نہیں چاہیے۔ اس زمانے کے اندر، یہ آج جیسے سوئمنگ پول رہتے ہیں، اس زمانے میں اس طرح تیرنے کی جگہیں رہا کرتی تھی، حمام خانے۔ ابو داؤد شریف میں غالباً روایت موجود ہے۔ اس پس منظر میں حضرت عائشہ نے دوسری قوم سے آنے والی خواتین کو سنایا غالباً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خاتون اپنے گھر سے ہٹ کر کسی جگہ کپڑا نہ اتارے۔ معزز ماں بہنوں، آج کے زمانے میں تو اتنی کام کی یہ نصیحت ہے، اس زمانے میں شاید کسی کو سمجھ میں نہ آوے، وہ سمجھ رہی ہو کہ میں تو حمام خانے کے بند روم میں اپنے کپڑے اتار رہی ہوں، لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بند روم میں بھی کیوں منع فرمایا۔ ارے وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے رہتے ہیں، اور خواتین، ابھی آپ کو شاید پچھلے سالوں میں یہ قصہ بھی آپ کے کان سے گزرا ہوگا، ایک جو لڑکیوں کی ہاسٹل تھی، وہاں لڑکیاں نہانے جاتی تھی، اور اس جگہ کی اندرونی تصویر کسی خاتون نے جو ہے سب جگہوں پر کیمرے نصب کر کے لی تھی اور اس کو شائع کی تھی۔ تو کتنا صادق ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے گھر سے باہر کبھی بھی کپڑا مت اتارو۔ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے، اس میں آپ کی عزت محفوظ ہے۔ ارے کپڑا مت اتارو مطلب اپنا نقاب بھی مت اتارو، اپنا حجاب بھی مت اتارو۔ ایک مرتبہ وہ خاتون جو ایسی جگہ کے اوپر بھی اپنے پردے کے ساتھ انشاءاللہ زمانہ جمع ہو کر بھی کبھی اس کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ایک اور نصیحت آپ کو ہے، اپنی تصویر ہرگز مت کھینچو۔ تصویر حرام ہے معزز ماں بہنوں، اور اس راستے سے بھی خواتین کا جو شکار ہوا ہے، اللہ کی پناہ، خواتین اپنی تصویر موبائل کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر چھوڑتی ہیں۔ یاد رکھو آج تو ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے۔ مجھے یاد ہے ایسے بھی مسائل آئے کہ جس میں ایڈیٹنگ کر کے اس خاتون کو ننگا دھڑنگا دکھا کر اس کے شوہر کو بتایا گیا، دیکھو تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ مصیبت آئی کہاں سے؟ یہ آئی یہیں سے، آپ نے تصویر کھنچوائی اور اس میں ایڈیٹنگ شروع ہوا۔ نہ تصویر کھنچواتی نہ آج نوبت آتی۔ میری ماں بہنوں، ہم نے بہت لائٹ سمجھ لیا ہے، لیکن اس کے انجام اتنے خطرناک ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے سنسار ٹوٹتے دیکھے ہیں، بچوں کو ماں باپ کے بغیر ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور 50 سال کا ہنستا کھیلتا سنسار ایک چٹکی کے اندر جو ہے خیدان میدان ہو گیا ہے۔ ایک سے زیادہ قصے بتائے جا سکتے ہیں اس بارے میں۔ اس لیے بہت بہترین چیز ہے، آپ جو ہے اپنی تصویر کبھی بھی کسی کو مت دیجیے۔ کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، یہ آپ کی تصویر کو لائک کرے گا تب تک جب تک آپ اس کے پھانسے میں نہیں آؤ گی۔ ایک مرتبہ پھانسے میں آ گئی، اس کے بعد کوئی ہمدرد نہیں ہے، اس لیے کہ خواہشات ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ معزز خواتین، میں آپ کو یہی دکھانا چاہوں گا کہ یہ سب ہو رہا ہے میری مرضی کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ مجھے بتائیے، اگر میری مرضی کو بیچ میں سے ہٹا لے تو کوئی خاتون تصویر کھنچوا سکتی ہے؟ کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر اپنے کپڑے اتار سکتی ہے؟ کوئی خاتون کسی اور پرائے آدمی سے دوستی کر سکتی ہے؟ یہ سب میری مرضی کی وجہ سے۔ اللہ کی مرضی نہ ہے، آپ بات بھی نہیں کر سکتی ہو، چے جائے کہ کسی اور کے ساتھ ہنس کھیل لو اور ہائی ہیلو کرو، اور شریعت نہ کہتی ہے کہ آپ تنہائی میں کسی سے ملو۔ یہ سب میری مرضی کے شاخسانے ہیں، اور اس نے خواتین کو دنیا میں بھی بہت زیادہ غارت و برباد کر دیا، اور اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرماوے، ان خواتین نے اپنی آخرت کو بھی آگ میں جھونک دیا۔ اس لیے معزز خواتین، خلاصہ یہ نکلا، میرا فرض ہے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد پر چلوں۔ میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی خوشنودی جو میرا مقصد ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہے شریعت پر چلنا، یہ راستہ ہے شریعت پر چلنا، اور شریعت پر چلنا یعنی میری مرضی کو فنا کر دینا۔
معزز خواتین، آپ اگر اس میں آگے بڑھو گی تو اللہ سے اتنی نزدیک ہو جاؤ گی. بہت سوں کی مرضی اتنی مر جاتی ہے کہ وہ اللہ میں فنا ہو جاتی. جو حضرات جانتے ہیں انہیں پتہ ہے فنائیت یہ ولایت کا ایک مقام ہے، اللہ کے یہاں ولی بننے کا ایک مقام ہے. ایک بزرگ تھے، میں ایک قصہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے کبھی ناخوش ہوتے ہی نہیں، حالانکہ مصیبتیں، فقر و فاقہ، غربت، سب چیزیں آپ پر آتی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے کبھی بھی آپ کے چہرے پر بل نہیں دیکھا، ہمیشہ خوش خوش نظر آتے ہیں. اس بزرگ نے فرمایا کہ بھائی دنیا میں جب سب کام، ساری چیزیں میری مرضی کے مطابق ہو رہی ہے تو میں کیوں ناخوش ہوں؟ ناخوش تو وہ ہو جس کی مرضی کے خلاف جو ہے چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہے. تو سامنے والے نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت آپ کو مالداری آتی ہے، چلو وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ کی مرضی سے آئی، لیکن فقر و فاقہ بھی آپ کی مرضی سے آتا ہے. چلو آپ صحت مند اور تندرست ہو تب تو سمجھ میں آیا کہ اپنی مرضی سے، لیکن آپ بیمار ہوتے ہو تو کیا آپ بیمار ہونا بھی آپ کی مرضی ہے؟ اس بزرگ کا جواب سنیے میری ماں بہنوں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. لوگوں نے ایسی بھی زندگی گزاری ہے. اس بزرگ نے کہا کہ بھائی تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے. میرا رب جو چاہے وہ میرے لیے بہتر. اس نے جب تک صحت چاہی میری مرضی کے مطابق میری صحت، اور اس نے جب میرے لیے بیماری چاہی تو وہ میرے رب کی مرضی نہیں میری مرضی ہے. چونکہ میرا رب جسے پسند کرتا ہے اسے میں پسند کرتا ہوں، تو میری مرضی سے بیماری آتی ہے تو میں کیوں اپنی مرضی سے آئی ہوئی چیز سے جو ہے برا لگاؤں اور میں ناخوش ہوں. اس لیے میری چہرے کے اوپر کبھی پیشانی پر بل نہیں دیکھو گی. معزز خواتین، بس ایک کام کیجئے، جب بھی آپ آئندہ زندگی کے کسی مرحلے پر قدم رکھنا چاہو، تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ سوچ لو کہ میں میری مرضی پر عمل کر رہی ہوں یا رب کی مرضی پر. اللہ ناخوش تو نہیں ہو رہا ہے، بس اتنا سوچ لو. پھر ناخوش نہیں ہو رہا ہے اللہ، چلے جاؤ آگے، آپ کو اجازت ہے، لیلی جھنڈی ہے. آپ کو کچھ بولنا چاہو پہلے سوچ لو کہ میرے اس بول سے میرا رب تو ناراض نہیں ہوگا. بس سوچ لینے کا سب سے آسان علاج ہے میری مرضی کے برے انجام سے بچنے کا. آپ سوچ لو، اور اگر کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آوے تو ابھی قدم مت بھرو، وہ جملہ مت بولو، شریعت سے پوچھ لو کہ میری شریعت اس بارے میں کیا حکم کرتی ہے. ماشاءاللہ آپ کے ہر جملے، آپ کے ہر قدم کے بارے میں شریعت میں روشنی موجود ہے. آپ اتنا کرو گی بہت آسانی سے میری مرضی کو پاؤں تلے کچل سکو گی اور اللہ کی مرضی کو سر کا تاج بنا سکو گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق بخشے اور آپ کو بھی. اور ہماری اس وقت کی، گزشتہ کی، آئندہ کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے عین 100% شریعت کے مطابق چلنا، اور ہمارا سب سے بڑا مقصود ہے ہمارے رب کو راضی کرنا. اس پر ہم کو اپنی زندگی داؤ پر لگا دینے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے، معاف فرما. تیرے بندوں اور مخلوق کو بھی بہت ستایا، ان کی بھی بڑی حق تلفیاں کی. اللہ ان سے بھی معافی تلافی کی توفیق عطا فرما. اللہ آج تک ہم اپنے نفسانی خواہشات پر ہی چلتے رہے، میری مرضی کرتے رہے، جبکہ تو نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تیری ناراضگی والا یہ جملہ نکالتے رہے. ہم جتنی مرتبہ ہماری زندگی میں اس طرح کے احوال آئے ہوں تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. یا الہ العالمین معاف کر دے، آئندہ نہیں بولیں گے اور تیری ہی مرضی کے اوپر اپنے آپ کو فنا کر دیں گے. اللہ ہم کو بھی ایسے قبول فرما لے جیسے اپنے چہیتے برگزیدہ بندوں کو تو قبول فرماتا ہے. یا الہ العالمین تو ہمیں نواز دے، اور ہے اللہ ہم کو عین شریعت کے مطابق چل کر تیری رضامندی اور جنت کی منزل پا لینے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ویسٹرن کلچر کا برا فرما. ہے اللہ ہماری جو خواتین پھنس چکی ہیں آسانی سے، ہے اللہ اس جال اور چنگل سے ان کو نکال دے اور اسلام کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بنا لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ بے شک تو غضبناک ہوتا ہے ہماری انہی براہنگیوں اور ننگے پن کے اوپر، تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں لاس اینجلس کے اندر، امریکہ کے اندر اتنا بڑا عذاب تو بھیج سکتا ہے. اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری رحمت کی امید کرتے ہیں. ہے اللہ ہم دلیری نہیں دکھاتے، ہم بہادری نہیں دکھاتے، ہم عاجز ہیں. ہے اللہ تیرے سامنے ناک رگڑتے ہیں. پوری امت کو معاف فرما دے. اللہم انا
نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.